رات ایک کر رہا ہے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے بی ایل اے کے اوپر، نقد کوکا کی تحریک کے اوپر، منظور پشتین کے اوپر، ٹی ٹی پی کے اوپر، افغان طالبان کے اوپر، افغان حکومت کے اوپر۔ اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم نے ریاست پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اقبال، عمران، ہاں، ریاض، دیکھیں نا یہ نمونے یہ پیدا تو کیے گئے یہ ہیں۔ وہ حرام کے پلے ہیں، بڑا سخت لفظ بول وہ رہے ہیں۔ سخت جو حرام کا پلہ اور سوشل میڈیا کا کتا اور کتورا جو ریاست پاکستان پہ بھونکے گا، جو میری سونی دھرتی کے اوپر بھونکے گا، سوشل میڈیا کا کتا اور کتورا بھی کہوں گا، ان کو حرام کا پلہ بھی کہوں گا۔ خان صاحب آپ ہاں آج بھی تو لگے ہوئے ہیں نا، کچھ باہر چلے گئے ہیں، کچھ یہاں ہاں، پہ لگے ہوئے ہیں۔ جو یہاں پہ ہیں انہیں کون کر رہا ہے؟ دیکھو، ستور جو وغیرہ، یہ متی جو اللہ جان۔ سارے اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ دیکھو نا اس آفتاب اقبال، یہ اس طرح ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے شرم آدمی تو تجھے دبئی رتی بیٹھے ہیں نا، دبئی تو دوست ہاں ممالک بھی انٹرپول کے ذریعے لے آئے نا سر ابھی ہوگا نا، سارا پروسیس ہوگا۔ ریاست میں نے کہا نا فیلڈنگ سیٹ کر لی ہے ریاست نے۔ کوئی الو کا پٹھا آفتاب اقبال، وزیر اعظم عمران ریاض، کوئی منافق اعظم جعفر میر، اسی وقت ان کے نام جائیدادیں ضبط ہوں گی، ان کی فیملی کے لوگوں کے حال احوال لازمی پوچھا جائے گا۔ کوئی میں نے میں کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ جس کو اٹھاتے ہیں ہاں وہ عدالت میں جاتا ہے، آگے ہتھ کریاں آگے 9 مئی کے فوری بعد بھی کئی بیانات آئے، اثر کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں جی، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کافی عرصے بعد لاہور آئے تھے تو شرف ملاقات بخشا ہے۔ چوہان صاحب چل کی رہے ہیں؟ فوگ چل رہا ہے، فوگ وہ ایک اشتہار ہے نا، کیا چل رہا ہے؟ وہ باڈی سپرے ہے، فوگ ہے، فوگ چل رہا ہے یار۔ سر وہی کچھ ہو رہا ہے جیسے دیکھ رہے ہو۔ حکم کرو کی چلانا چاہتے ہو؟ یہ دسو اتنے مسلم امہ کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، انڈیا مغل بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کے پیچھے پہ گیا کہ ان پٹو۔ مسلم امہ کے لیڈر کا عالم یہ ہے کہ اگلا 1.5 پونے 2 سال تو اندر ہے، مجال ہے جو امت مسلمہ دے کسی ملک دے کسی کلرک نے، کسی سیکشن افسر نے، کسی گلوکار نے، کسی اداکار نے، کسی کلاکار نے، کسی سکالر نے، کسی صحافی نے، کسی وزیر نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی صدر نے، کسی بادشاہ نے ایک لفظ بھی حکومت پاکستان کو لوگ گلا بھیجا ہوئے یا حق سفارش کیتی ہوئے۔ حقیقت ہے یہی ہے نا۔ ایک بندہ نہیں، ہماری ساری عمر سیاست میں گزری ہے یار، ہم نے دیکھا ہے بھٹو کے لیے دیکھا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دیکھا، یار یہ وکھرا میں امت مسلمہ کا عظیم قائد دیکھا ہے جس کے حق میں پچھلے 3 سالوں میں اور خصوصاً پچھلے 1.5 سالوں میں جب سے یہ قید میں ہے کوئی ایک لفظ کسی نے نہیں۔ اور اس کو چھوڑو جی، اور باقی بھی جو پاکستان کے دوست ممالک تھے، چائنا ہے کسی نے ایک لفظ بولا ہو، رشیا ہے جس کے حوالے سے انہوں نے سارا پنگا لیا تھا جو یوکرین کا، اور اس کے کوئی ان کا آفیشل نان آفیشل کسی بندے نے آ کے ریاست پاکستان کے کسی اہلکار کو گلا بھیجا ہو یار آپ نے جو بندہ پکڑا یار وہ بڑا ہیرا ہے، بڑا جناب اعلیٰ لیڈر ہے، تسی کی کر رہے ہو بھائی جان، تسی اپنی ریاست کا ستیہ ناش پھیر رہے ہو، نہ کرو، اس نے چھوڑ دیو، اس کو فارغ کر دیو، یہ بڑا ہیرا ٹائپ آدمی ہے، یہ دنیا کے امن کے لیے، دنیا کے سکون کے لیے، دنیا کی اکانومی کے لیے اور آپ کی اکانومی کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ پہلا تاڑا تے سوال کا جواب ہے۔ باقی جو آپ نے مقبرے کی بات کی ہے نا، انڈیا اس وقت پاکستان کی اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو مٹانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے بی ایل اے کے اوپر، نقد کوکا کی تحریک کے اوپر، منظور پشتین کے اوپر، ٹی ٹی پی کے اوپر، افغان طالبان کے اوپر، جناب آپ کی افغان حکومت کے اوپر۔ اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم نے ریاست پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، انشاءاللہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ چوہان صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو بی ایل اے والا ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے، جو ہمارے یوٹیوبر تھے، جو ٹرولرز تھے، ان کے تانے بانے یا افغانستان یا پھر بنگلور بھارت کا جو شہر ہے، تو یہ باقاعدہ انہوں نے ہائر کیے ہیں، آپ تو بڑی نظر رکھتے ہیں اس پر، یا پھر انہیں ویوز کے چکر میں اتنا ڈال دیا کہ وہ لگے ہوئے تھے؟ سر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی طاقتوں نے آج سے 6-7 سال پہلے سوشل میڈیا پہ پہلے منیٹائزیشن لے کر آئے۔ منیٹائزیشن ملتی ہے ویورشپ سے، ویورشپ ملتی ہے کہ جب کوئی پاپولر بیانیہ بنا دیا جائے، پاپولر بیانیہ بنانے کے لیے جتنی سوشل میڈیا ایپس ہیں ساری کی ساری اس وقت جناب یہودی اور صہیونی طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کا اور بانی تحریک انصاف اور امت مسلمہ کے عظیم نصر باز کا آپس میں اس طرح ایکو ہے۔ گولڈ سمتھ خاندان کے جو اسرائیل کی بنیاد ڈالنے میں جس کا بنیادی کردار تھا، وہ کھلم کھلا اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ جتنے آرٹیکلز 130 35 40 لگے ہیں، ان کے انٹرویوز لگے ہیں، ان کا پروپیگنڈا
کانگریس مین، ڈیموکریٹس، ریپبلکن، آپ کا ہاؤس آف کامن برطانیہ کا، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، ان کی جتنی سپورٹ آ رہی ہے، اسرائیل، یہ سارا وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو گولڈ سمتھ خاندان وہ کرنے لگا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری ایک اجتماعی کاوش ہے پاکستان کے خلاف. اور پاکستان اللہ پاک کے کرم سے اس وقت موجودہ حکومت اور خصوصاً آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ان ساری سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. چوہان صاحب یہ آفتاب اقبال، عمران ہاں ریاض، جو ان کی پاکستان، بات کی نا آپ نے، سنیں دیکھیں نا یہ نمونے یہ پیدا تو کیے گئے یہ ہیں. وہ حرام کے پلے ہیں، بڑا سخت لفظ بول وہ سخت جو حرام کا پلہ اور سوشل میڈیا کا کتا اور کتورا جو ریاست پاکستان پہ بھونکے گا، جو میری سونی دھرتی کے اوپر بھونکے گا، جو میری فوج کے اوپر کے جس کے جوان اور افسر جو میری اور آپ کی آل اولاد بہن بھائی بیٹے ہیں، جو صبح دوپہر شام اپنی نیندیں اڑا کر سرحدوں کے اوپر اور سرحدوں کے اندر اپنی جان قربان کر کے مجھے اور آپ کو سکون دے رہے ہیں، جو ان کے خلاف بھونکے گا ان کو میں سوشل میڈیا کا کتا اور کتورا بھی کہوں گا، ان کو حرام کا پلہ بھی کہوں گا. تو پھر یہ جو صرف سنیں نا، ہاں یہ سارے کے سارے جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے سارے کے سارے اجتہاد کی غلطی میں مارے گئے. ان کو جناب بانی تحریک انصاف اور جنرل فیض حمید نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ جناب ہم آ رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، بغاوت ہونے کی صورت میں جناب ہم اقتدار میں ہوں گے، دوبارہ سے ہم تم ہوں گے، ساون ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا والا ماحول ہوگا. یہ بیچارے اس میں مارے گئے. تو چوہان صاحب اب آج بھی تو لگے ہوئے ہیں نا، کچھ باہر چلے گئے ہیں، کچھ یہاں پہ لگے ہوئے، جو یہاں پہ ہیں انہیں کون کر رہا ہے؟ ستور وغیرہ، یہ متی اللہ جان، ثاقب، سارے اپنے بشیر لون، منطقی مجھے انجام تک بتائیں. پہنچیں گے، سارے اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے، عزت اور ذلت کی گھاٹیوں میں بھی پہنچیں گے. اور جو دن بدن پہنچ رہے ہیں، دن بدن دیکھو نا اس آفتاب اقبال کو، یہ اس طرح ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے وہ دہشت گردوں کی جو تعریف اس نے کی ہے نا، کیا خوبصورت اور کیا آئیڈیل اور کیا اسٹریٹجک اور کیا جناب ٹیکنیکل اور کیا فلاں، خدا کے بندے بے شرم آدمی. تو دبئی بیٹھے ہیں نا، دبئی تہاڈا دوست ممالک بھی انٹرپول دے ذریعے لے آوے نا سارا بھی ہوگا نا، سارا پروسیس ہوگا. ریاست میں نے کہا نا فیلڈنگ سیٹ کر لی ہے ریاست نے. اب یہ فیلڈنگ جو سیٹ ہوئی ہے نا، عید کے بعد آپ کو سب کچھ نظر آئے گا ان کے خلاف انشاءاللہ. اثاثے محفوظ تو نہیں کر لیے جائیں گے سر دیکھیں، ان کے نام جائیدادیں ضبط ہوں گی، ان کے پاسپورٹ ضبط ہوں گے، ان کے شناختی کارڈ ضبط ہوں گے، ان کی فیملی کے لوگوں کے حال احوال لازمی پوچھا جائے گا. اور بالکل رائٹ ہے ریاست کو، اور دنیا کی ہر ریاست یہ کرتی ہے. میں آج سے کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا، محسن بھائی، اگست میں جو برطانیہ میں فسادات ہوئے تھے، ایک بندہ جس نے صرف ایک بوتل پھینکی تھی مظاہرے میں، اس کے گھر میں پولیس پہنچی، ہٹے کٹے 15-20 بندے، کچھ 6-7-8 کتے لے کے خوخار، اسے دروازہ بند کر لیا. وہ ایک مشین ساتھ لائے تھے، انہوں نے اوپر سے شیشہ اور لکڑی ساری چر کر کے پورا آدھا کیا، پرے کر کے اس کے بیڈ روم میں گھسے اور اس کو ننگا کر کے اس کی پینٹ نیچے، انڈر ویئر آدھا اترا ہوا گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں رکھا اور عدالت نے آدھا گھنٹہ لگایا 2 سال کی قید ایک بوتل پھینکنے پہ. لیکن یہاں وہاں پہ کوئی الو کا پٹھا آفتاب اقبال، کوئی غلیظ اعظم عمران ریاض، کوئی منافق اعظم جعفر میر اور صادق میر یہاں پر موجود نہیں تھا کہ جو ان کے حق میں ویلاگ کر رہا تھا. لیکن یہاں تو جس کو کوئی خسرو سے کٹ کھانے والا سمیع ابراہیم، کوئی جناب 1973 کے آئین کا دشمن وجاہت اس خان، کوئی میں نے کہہ رہے نا کہ میں نے جعفر میر اور صادق میر جناب میں نے آپ کو بتایا یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں. وہاں کوئی نہیں نکلا، کسی نے ویلاگ نہیں کیا، لیکن یہاں جس کو کسی نے انسانی حقوق کی، آزادی اظہار رائے کی. عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ جس کو اٹھاتے ہیں وہ عدالت میں جاتا ہے، آگے ہتھ کریاں ہوتی ہے، تو ضمانت ہو جاتی ہے، بات تو پھر وہی آ گئی، اگلے ہیرو بن کے جناب ریاست نہ اٹھائے نا، پھر سب نہیں ہے، ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، آپ بے غم رہیں. اب اللہ پاک خیر کرے گا. اب برطانیہ، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، پوری دنیا میں جس طریقے سے ریاستیں کرتی ہیں نا اپنے باغیوں کے ساتھ اور اپنی ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ، ویسے انشاءاللہ 9 مئی کے فوری بعد بھی کئی بیانات آئے، اثر کچھ بھی نہیں ہوا. اب ایک اتنا سخت، وہ پہلے کی باتیں تھیں اس وقت. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں
ساری فیلڈنگ، ساری ترتیب، سارا میکنزم چینج ہو چکا ہے. میڈیا چ نہیں لگتی پئی میڈیا میں بھی ہو چکا ہے اچھا خاصا، اور باقی ہو جائے گا. تسی کوئی گل چھپا رہے ہو لگتا ہے. نہیں چھپا نہیں رہا میں، ساروں کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں نا ریاست کے احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا. یعنی سب قبر میں اپنی بٹے گا. اپنی حساب کتاب بھی اپنا سب اپنا. اپنا. لاسٹ میں بتا دیں ٹارزن کی واپسی کب ہوگی؟ اللہ پاک خیر کرے گا. ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں، ہوں اپنی دھرتی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایز اے سیاسی کارکن کر رہے ہیں، ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے سیاسی ورکر، سیاسی لیڈر، ایز اے سیاستدان. میں گھر میں نہیں بیٹھا، میں فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہوں. اور انشاءاللہ سیاست کے اندر میرا اپنا کول ہے نا، کبھی خوشی کبھی غم، تارا رم پم پم، کبھی جیل کبھی تیل، آگے گاڑی پیچھے ریل، یہ لگا رہتا ہے. تو آج کل خوشی کا نہیں غم کا دور. سپوز اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں یا کسی کرسی پہ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لگا رہتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے آپ کھڑے کدھر ہیں. اپنا ضمیر بالکل یکسو ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں اور اپنی ریاست کی عزت اور وقار کی جنگ تو میں نرم لڑ رہے ہیں. دم گفتگو، گرم دم جستجو کدھر ہے؟ ہاں عثمان بزدار صاحب اللہ پاک رزم انہیں ہو صحت کہ اور بزم نصیب ہو. دے. اچھے انسان تھے، اچھے انسان ہے. ٹھیک ہے وہ بیچارے ان کی بس کی بات نہیں تھی. میں نے تو ان کو منہ پہ کہا، والد صاحب کی تعزیت کے لیے فون آیا تو میں نے کہا سائیں آپ کو وزیر اعلیٰ بنانا آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی. پھر کیا کیا انہوں نے؟ ہنسنا شروع ہو گئے. لیکن بشرا بی بی کا ایک پریڈکشن تو سچ ثابت ہوئی ہے نا کہ خان صاحب جب بزدار گیا تھے رہندہ اقتدار تھوڑے کو تو ناپ کرتے نا. 3.5 سال باجوہ صاحب سمجھاتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی کہ بھائی جان چینج کر لیں، علیم خان صاحب کو بنا لیں. اس وقت تو آپ نے جناب بڑا اپنے آپ کو کہا نہیں، لیکن جیسے اقتدار جانے لگا آپ نے اسی وقت چوئی صاحب کہا گیا نہیں اسی وقت اتار دیا نا. ہاں جی یہ پہلے کر لیں تھے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے کر لیں تھے. نہیں جی بہت شکریہ.